بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹوڈیز ویلاگ کے ساتھ میں ہوں علی۔ آج کی ویڈیو پھر ممبر سے ریلیٹڈ ہی ہے، کیونکہ ممبر ایک ایسا واحد ذریعہ ہے جو آسانی کے ساتھ لوگوں کے عقائد کو درست بھی کر سکتا ہے اور عقائد کو بگاڑ بھی سکتا ہے۔ ممبر پر پہلے جب یہ سوشل میڈیا نہیں تھا، جب یہ موبائلز نہیں تھے، انٹرنیٹ اب آپ کی پاکٹ میں اس وقت موجود نہیں تھا، تب تک تو ایک محدود لیول پہ یہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھی۔ لیکن اب تو چند سیکنڈ پہلے کہی گئی بات وہ لمحوں کے اندر پوری دنیا میں وائرل ہوتی ہے اور اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے اس پہ، کیونکہ سوشل میڈیا پہ اب تو ہر بندہ کنیکٹڈ ہے۔ وہ کوئی بھی ایسا کام، شاید ضروری ترین جو کام ہے فزیکلی کرنے والے، وہ بھی لوگ بھول جاتے ہیں اس سوشل میڈیا کے آگے۔ آئیے ممبر پر ایک شخص گفتگو کر رہا ہے، اور وہ گفتگو کیا کر رہے ہیں اور کس شخصیت کے متعلق کر رہے ہیں، آئیے پہلے سنتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کرتا ہوں۔ فرشتے کبوتراں دی شکل وچ امام حسن عسکری دے بیڑے چترے جو اللہ پہ آدھے اے بیٹا میں دے دے۔ سرکار فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو کون ہو؟ میں آپ اس اللہ نال گل کردا، میرا بادشاہ فرشتیاں نوں کہتے نے پیچھے ہٹ جاؤ، او میں گل کرنا، میں کوئی عام حجت ہاں؟ فرمایا میں طاقت والی حجت ہاں جڑے عسکری دے معنی تو واقف ہو جی۔ مالک خیریت آواز توحید ہے، اے بیٹا میں دے دے۔ مالک اگر منگوانے سی تو بھیجا کیوں؟ میرا بادشاہ فرمائندے نے مالک اے بچہ ہے تے بچیاں دے بچپن دے ہوندے تقاضے، فرمایا کیڑے تقاضے؟ مالک بچیاں نو غسل دینا پوندا ہے، بچیاں دیاں بچپن دیاں ضرورتاں ہوندیاں نے۔ آواز توحید ہے عسکری تو پریشان نہ ہو، بے جسمی کے ہاتھوں سے میں نہلاؤں گا اس کو۔ آواز توحید ہے میرا کم بن جائے گا، اے دا بھی کم بن جائے گا، میں بھی کلا اے بھی کلا ہے۔ آواز توحید ہے بہلائے گا یہ مجھ کو، میں بہلاؤں گا اس کو۔ آواز میرے بادشاہ دی آندی ہے مالک میں بیٹا دے تے دیواں، لیکن ایک وجہ ہے، ایک راز ہے۔ آواز توحید ہے عسکری کیڑا راز؟ آواز آندی مالک ساڈے گھر دا اصول ہے، جیڑا ساڈے گھر وچ آوے او پہلی حجت دی زبان چوس کے پروان چڑھدا ہے۔ مالک میں آیا، میں اپنے بابے علی لگی دی زبان چوس کے پروان چڑھا۔ آواز توحید ہے عسکری تو نہ پریشان ہو، مالک کی میں نہ پریشان ہوا، میرا حق بندا ہے، میرا بیٹا ہے، میری زبان چوس کے پروان چڑھے۔ آواز توحید ہے عسکری تو پریشان نہ ہو، میں اس کو پڑھوں گا، کبھی یہ مجھ کو پڑھے گا، بس میری ہی زبان چوس کے پروان چڑھے گا۔ اچھا جی، آپ نے یہ گفتگو سنی، یہ ایک نام نہاد ممبر پر کوئی شخص کھڑا ہے، نام نہاد عالم ہے، ذاکر ہے، خود کو کیا سمجھتا ہوگا یا کیا کہتا ہوگا یا کیا کہلواتا ہوگا، کن کن القابات کے ساتھ وہ شخص وہاں پر مشہور ہوگا اس علاقے میں۔ تو یہ کھڑا ہو کہ میرے اور آپ کے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام، جو کہ والد گرامی ہیں امام محمد مہدی اجل اللہ تعالی فرجہم کے، ان کے متعلق یہ ایک انتہائی جھوٹی کہانی جو ہے وہ اس نے منسوب کی ہے۔ اور کبوتر ہیں وہ ملائکہ کی شکل میں آئے تو امام نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود خدا سے کلام کروں گا، اور خدا کو پوچھا، اور خدا کے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ اس شخص نے بیان کی، جو کہ مجھے بھی اور جس شخص نے مجھ سے یہ ویڈیو شیئر کی اس نے بھی، اور بھی کافی لوگوں نے، کہ ان کو یہ واقعہ، یہ گفتگو کہیں نہیں ملی، کسی کتاب میں نہیں ملی، یہ کسی بھی کتاب میں یہ چیز ان کو نظر نہیں آئی، کہیں بھی کسی تاریخ میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب یہ واقعہ کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ لیکن اس شخص نے بیان کیا اور نیچے سے واہ واہ بھی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور امام حسن عسکری علیہ السلام ایک دوسرے سے اس طرح گفتگو کر رہے ہیں جیسے دو افراد، یعنی کہ ایک خالق اور مخلوق کی گفتگو نہیں، بلکہ دو افراد یا دو یہ کہہ لیں کہ جن کے درمیان کوئی ایسی کوئی گفت و شنید، لین دین کا معاملہ ہو، وہ اس طرح کی گفتگو، یہ سب سے بڑی توہین امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ یہ شخص جو امام حسن عسکری علیہ السلام پر جھوٹ باندھ رہا ہے، توہین امام بھی کر رہا ہے اور توہین خدا بھی کر رہا ہے، توہین امام عصر بھی کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، ایسی گفتگو، ایسے الفاظ کیا امام
کی شایان نشان ہیں یہ الفاظ؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات اور امام کی جو گفتگو ہے وہ ایسی ہے؟ کیا اس کی نظر میں امام ایسے ہوتے ہیں؟ کیا یہ وقت کے محمد کی گفتگو کر رہا ہے؟ نہیں، یہ صرف اور صرف جھوٹے واقعات سنا کر واہ واہ حاصل کر کے اور ممبر سے اس نے غائب ہو جانا ہے چند روپے لے کے، اور نسل کو ایک جھوٹ دے کے اور بیڑا غرق کر کے اس نے چلے جانا ہے۔ اس شخص کو چاہے ادراک ہی نہ ہو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے، ان کی وقت کے مطابق ذمہ داریاں کیا تھیں، انہوں نے اپنے دور میں کیا کیا معاملات ہوئے، انہوں نے کون کون سی تبلیغات کی، کون کون سے ان کو مشکلات درپیش تھیں، ان کے کون کون سے خوبصورت ترین فرامین مبارک ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ کوئی ایسا فرمان؟ ابھی میں آپ کو دیکھتا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرامین تو پڑھ کے دیکھیں نا، ان کی حیات طیبہ کو مطالعہ تو کر کے دیکھیں نا۔ یہ شخص ان کی حیات طیبہ میں آپ کو ایسی ایسی گفتگو، کیونکہ وقت کے محمد ہے نا، اولنا محمد وآخرنا محمد وأوسطنا محمد وکلنا محمد، تو اپنے دور کے محمد کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ ایسی نہیں ہے کہ جو اس طرح کے جھوٹے واقعات اور من گھڑت چیزیں ان کے ساتھ منسوب کر کے توہین کر دی جائے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کا احاطہ تو کیا جائے نا۔ وہ والد کس کے ہیں جن کے بیٹے ابھی تک غیبت کبریٰ میں ہیں اور جن کے انتظار میں پوری دنیا بیٹھی ہوئی ہے تو کب وہ آئیں اور اس دنیا کو ظلم و جور سے خالی کریں، ظلم کا خاتمہ ہو اور امن کا بول بالا ہو، دین اسلام، حقیقی دین اسلام کا بول بالا ہو۔ وہی صحیح بات کسی نے کی ہے کہ اگر وقت کے امام کا ظہور ہو جائے، میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے وقت میں جو ان کی ذمہ داریاں تھیں، اگر آپ ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گفتگو، اس طرح کے معاملات تھے، تو پھر 12ویں امام علیہ السلام کے بارے میں پھر آپ جو مرضی کہتے پھریں کہ وقت کے امام آئیں گے اور وقت کے امام آ کر دین کی اصل شکل ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ظاہری بات ہے 200 فرقے تو بن چکے ہیں، ہر بندہ اپنے اپنے رنگ سے دین کی تشریح کر رہا ہے، کسی کی تشریح دوسری تشریح کے ساتھ، ایک کی توضیح دوسری کی توضیح کے ساتھ نہیں مل رہی، ایک کی تفاسیر دوسری کی تفاسیر کے ساتھ نہیں مل رہی، عقیدوں کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہوئی ہیں انہوں نے۔ دین اسلام کی اصل شکل کہیں چھپ گئی ہے ہمارے بوسیدہ عقائد میں۔ ہمارے جو ممبروں میں جو کچھ حشر ہو رہا ہے، نسلیں بگڑ چکی ہیں، کوئی بھی کتب کی طرف توجہ کرتا ہی نہیں ہے۔ اتنا مجمع بیٹھا ہوا، کسی نے کہا کہ جناب کون سی کتب سے آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں، ذرا وہ کتب دکھائیں، آپ کھول لیں یا ہمیں بتائیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہم ابھی گوگل کر لیتے ہیں۔ نہیں، مرچ مسالہ سننے کے عادی ہیں اور اسی مرچ مسالے کو سننے کے لیے خود پلے سے پیسے دیتے ہیں اور نسلوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں۔ کوشش کریں ان ویڈیوز کا دکھانے کا مقصد کچھ اور نہیں، صرف یہی ہے کہ ان جیسوں کو ممبر سے بھی دور رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور اگر کہیں یہ اس طرح کی شخصیات ممبر پر رونق افروز ہو جائیں تو کوشش کریں یا تو ایجیٹیشن کریں یا اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے اٹھ جائیں، کیونکہ وہ مجلس امام حسین علیہ السلام نہیں ہو سکتی جس میں جھوٹ بولا جائے اور شخصیات بھی انہی کے ساتھ کہ جن کا ذکر کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو صحیح معنوں میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے نقش قدم پر چل کر اور اس پر عمل کر کے کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔